ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ پتہ چلا آیت 38 میں کہ نیک اور مخلص لوگ نیکی کی طرف رہنمائی کرتے ہی رہتے ہیں چاہے لوگ ان کی بات نہ مانیں۔ اور جملے سنیے اس کے، یہ خوبصورت سپیچ اس نے کون سا سبق پڑھ کے کی تھی؟ یہ ایمان کا سبق ہوتا ہے۔ یہ استقامت خود ہی آنے لگتی ہے جب ایمان اصلی ہو۔ نقلی ایمان سے نکال کر اصلی ایمان بھر لیجئے، پھر دیکھیے آپ کتنے طاقتور ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایک شیر سرکس میں کھیلتا ہے اور ایک جنگل کا شیر ہے۔ پہلے کو لوگ پیسے دے کر دیکھتے ہیں اور جنگل کے شیر کی آواز سن کے جان نکل جاتی ہے۔ اسی طرح جو سچا مومن ہوتا ہے نا، وہ جنگل کا شیر ہوتا ہے۔ محبت بھی لوگ کرتے ہیں اور اسے ڈرتے بھی ہیں، اس کا رعب بھی ہوتا ہے۔ اور جو مسلمان غیروں کے اشاروں پہ ناچنے لگے وہ سرکس کا شیر ہوتا ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے مسلمان کی کیا کیفیت ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ اللہ ہمیں استقامت دے دے۔ تگنی کا ناچ نچا رہا ہے آج ہمیں کفر اور شرک اور معاشرہ۔ اور اب آگے اس کا آخرت کی طرف مائل کرنے والا جملہ، اے میری قوم، یہ حیات دنیا متاع فانی ہے، یقین مانو کہ قرار اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہی ہے۔ جس نے گناہ کیا ہے اسے تو برابر برابر ہی کا بدلہ ہے، اور جس نے نیکی کی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ایماندار ہو، تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شمار روزیاں پائیں گے۔ اللہ جنت سے کم کسی چیز پہ ہمیں راضی نہ کرنا۔ اے میری قوم، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو؟ کتنا لاڈ ہوتا ہے بندہ مومن کا اپنے دوستوں اور اپنے پیاروں سے۔ میں تمہاری دشمن تھوڑی ہوں، تمہارا ہی جائے گا فائدہ، مجھے کیا ملے گا؟ میں کسی اور کو بنا لوں گی دوست، میں کسی اور کو اولاد ملوں گی، اور جنت میں سب مل جائے گا۔ اگر بچے اللہ نہ کرے پیچھے رہ گئے تو اللہ وہاں بچے بھی دے دے گا، شوہر بھی دے دے گا، بیویاں بھی مل جائیں گی۔ تو اچھا ہے کہ دنیا کے ساتھ جنت تک کے ساتھ بن جائیں۔ تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا مجھے کوئی علم ہی نہیں، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے معبود کی طرف راہ دکھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا کانفیڈنس ہے اس کو اپنے اوپر۔ اور یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ جب تک داعی دین کو خود اپنی دعوت پہ یقین نہ ہو کہ یہ سچی ہے، وہ دوسرے کو کبھی نہیں بلائے گا۔ ڈھل مل یقین والے تو دوسروں کے بھی پاؤں کھینچ لیتے ہیں، کہاں وہ دوسروں کو بلائیں گے۔ اللہ ہمیں یہ یقین دے دے۔ یہ یقینی امر ہے کہ تم مجھے جس چیز کی طرف بلا رہے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں، اور یہ بھی یقینی بات ہے کیا کہ تم مجھے، یہ بھی بات یقینی ہے کہ ہم سب کا لوٹنا آخر کی طرف ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے ہم سب کا لوٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے؟ آپ کو اس کا عقیدہ آخرت دکھ رہا ہے؟ ہائی لائٹ کیجئے۔ یہ 3 عقیدے پختہ کر لیں، استقامت خود ہی آ جائے گی۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرہ۔ ایک ایک لفظ سے ایمان جھلکتا ہوا دکھ رہا ہے اس بندے کے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان دے دے۔ اور حد سے گزر جانے والے ہی یقیناً اہل دوزخ ہیں، بس آگے چل کر تم میری باتوں کو یاد کرو گے۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ۔ یہ ہر درد مند شخص کہتا ہے، ایک وقت آئے گا تم مجھے یاد کرو گے۔ شاید کبھی کسی ماں یا باپ نے بھی دکھی دل سے یہ جملہ بولا اور آج آپ کو رونا آتا ان کے وہ جملے یاد کر کے۔ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ یہ کیوں نہیں تھڑکتے؟ ہم کیوں تھڑک جاتے ہیں؟ ایمان کمزور ہے، بنیادیں کچی ہیں، اور دنیا کی محبت ابھی نہیں گئی دل سے۔ کریں تو کیا کریں؟ کھرچ کر پھینک دیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے۔ یہ تھی مرد مومن کی لرزا دینے والی تنبیہ اور سپیچ۔ کوئی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی، نہ فرعون سے ڈرا، نہ دنیا کے فائدوں سے ڈرا، نہ جان کے ڈر سے گھبرایا، کیونکہ آخرت کے عذاب یاد آ رہے تھے تو دنیا کی پکڑ کا کیا غم ہے۔ وہاں جب نظریں لگ جاتی ہیں تو یہاں والے چھوٹے پتلے پتلیاں لگتے ہیں۔ یہ دنیا آپ کو بڑی لگ رہی ہے نا، آپ کے ان کو پتلیاں کہا کرے، کٹ پتلی ہیں۔ کبھی دیکھا ہو تماشا، اوپر بیٹھے ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں ڈنڈیاں اور لگتا ہے کہ پتلیاں ہل رہی ہیں۔ آپ اور میں کٹ پتلی ہیں،
ہمارے ارد گرد جن کو بہت بڑا سمجھ کے استقامت سے ہٹتے ہیں نا، کٹ پتلیاں ہیں، ڈانٹنے کے لیے بھی کچھ اونچی بات سے بولے گا نا تو اللہ اوپر ہی زبان روک لے گا، تو آگ نیچے نہیں جائے گی۔ ہر ممکن کوشش کی اس شخص نے اپنی جواب دے کہ حضرت یوسف کی مثال تک دے دی کہ وہ بھی تو اپنی اصلاح کی کوششیں کر کے چلے، تمہاری اصلاح کی کوششیں کر کے چلے گئے، تم تو ان کی نہ مانے، شک اور شبوں میں رہے، تم آج میری تو مان جاؤ۔ اور اب دیکھیں کہ فرعون کیسے حق سے ہٹانے کے لیے سازشیں کرتا رہا۔ حامان کو بلایا، اینٹیں تیار کرو، محل بناؤ، میں موسیٰ کے رب کو دیکھوں، لیکن مرد مومن ذرا بھی نہیں پیچھے ہوا، نہ موسیٰ نہ فرعون، نہ موسیٰ نہ مرد مومن۔ اور یہ رقت امیز واز آپ دل پر لکھیے، یہ اگر آپ اپنے لفظوں میں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنوں کو دیں نا، تو آپ کی آواز کی محبت اور آپ کے پیار کو محسوس کر کے اللہ ان کے دل کھولے گا۔ یہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ ہاتھ سے جہاد کرو، زبان سے کرو۔ جارحانہ رویوں کے خلاف بندہ مومن کا جہاد ہوتا ہے، مدو بدو نہیں بنتا، مٹی کا مادو نہیں ہوتا مومن، چاروں طرف برائیاں دے کے ایک ایک کر کے قبول کرتا جائے، ایسا نہیں ہوتا، گھر میں خرابیاں نہیں آنے دیتا، ریئیکشن کو ظاہر کرتا ہے، اپنا حق لیتا ہے، جہاں تک آواز جا سکے آواز کھڑی کرتا ہے، کیونکہ فوّض امری اللہ کا یقین ہوتا ہے۔ اب آگے آیت 45 سے